اسرائیل، امریکہ اور ایران تناؤ کے بیچ آیت اللہ علی خامنئی کی موت سے برہانپور میں سیاہ سماج میں آکروش ہے۔ سوموار کو سیاہ سماج نے ہاتھوں میں خامنئی کی تصویر لے کر امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی اور ان کی مغفرت کی دعائیں کی۔ سیاہ امام حسین اختر نے امریکہ اسرائیل کو آتنکی بتایا اور ایران بھارت کے پورو سے چلے آ رہے اچھے رشتوں کا حوالہ دیتے ہوئے بھارت کو ایران کا ساتھ دینے کی اپیل کی۔ سماج کے جانی پہلوان نے کہا کہ اس خبر کے بعد سے ہمارا تکلیف سے برا حال ہے، ہمارے گھر میں چولہے نہیں جل رہے۔ عظیم شخصیت کی تعزیت کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے۔ ایک ایسی عظیم شخصیت جس نے دشمنوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو ہر وقت جواب دیا۔ ایک ایسی عظیم شخصیت جس نے بچوں کو شہادت کا سبق دے کر گیا۔ اس نے ایک ایسی عظیم شخصیت جس نے ظالموں کے ظلم کے خلاف آج میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے، اپنی روح کے گہرائیوں سے پروٹیسٹ کیا ہے، کیونکہ آغائے خامنئی صاحب کی شہادت معمولی شہادت نہیں ہے، وہ کروڑوں بلکہ اربوں لوگوں کے دل ٹوٹ گیا ہے۔ ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے 3 دن سے، ہمارے گھر کے عورتیں بچے ادھر رات دن روتے ان کی یاد کے لیے، اور قسم خدا کی ہماری جان اگر خامنئی صاحب کے محبت میں ہماری روح قبض، ہماری گردن کاٹ دی جائے تو ہم کو منظور ہے، ہم مر جائیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی خامنئی صاحب کا بدلہ ہم کسی بھی طرح لے کے رہیں گے۔ ہم ہاتھ سے نہیں لے سکتے، زبان سے لیں گے۔ ہم اپنے پیغام کے ذریعے یہ میسیج ساری دنیا میں پہنچائیں گے کہ دیکھو اتحاد بین المسلمین زندہ باد اور امریکہ اسرائیل مرد آباد۔ ہم کل بھی کہہ رہے تھے ڈنکے کے اوپر، آج بھی کہہ رہے ہیں، اور قسم خدا کی ہماری آواز جس دن آسمانوں سے ٹکرا کے واپس آئے گی تو اس دن یہ سمجھ لیجئے کہ قیامت آ جائے گی، اس دن انقلاب آئے گا، اور ایسا انقلاب آئے گا کہ حق کا بول بالا ہوگا اور جھوٹوں کا منہ کالا ہوگا۔ آپ کا نام پورا؟ میرا یہ بتائیے کہ جس طریقے سے مسلم آج کا جو پروٹیسٹ ہے، پوری دنیا میں یہ خبر ہے کہ ظالم اسرائیل اور ظالم امریکہ نے جابرانہ طریقے سے ہمارے رہبر، ہمارے روح، ہماری جان سید علی خامنئی کو شہید کر دیا، وہ بھی دھوکے کے ذریعے۔ یاد رکھیں یہ رہبر یہ صرف مسلمانوں کے رہبر نہیں تھے، بلکہ یہ انسانیت کے رہبر تھے۔ جہاں جہاں بھی انسانوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا، انسانیت کے اوپر ظلم ہوتا تھا، ہر مقام پر رہبر نے اپنے پورے ایران کی طاقت لگا دی۔ اور میں بتا دوں کہ ایران کا اور بھارت کا بھی ملاپ اور دوستی بہت پرانی ہے۔ یاد دلا دوں اور آپ کے مادھیم سے ان لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں کہ جو لوگ سید علی خامنئی کے مرنے کے اوپر، شہید کے اوپر، شہادت کے اوپر خوشی منا رہے ہیں، میں بتاؤں کہ ایران کا ہندوستان کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ آپ لوگوں کو 2014 کا واقعہ یاد ہوگا کہ جب ISI نے بغداد میں حملہ کیا تھا اور موصل میں حملہ کیا تھا تو ہمارے بھارت کی 50 سے زیادہ بیٹیاں، نرسیں وہاں پہ قیدی بنائی گئی تھیں اور ان کو قید کر لیا گیا تھا ISI دوارا، اور پوری دنیا کے ذریعے، پوری دنیا کے قدموں میں ہماری گورنمنٹ نے گہار لگائی کہ ہماری بیٹیوں کو واپس لے کر آؤ، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ لیکن واحد ایسی طاقت تھی سید علی خامنئی کی، انہوں نے اپنے کمانڈر سید سلیمانی کو، قاسم سلیمانی کو اجازت دی، اور سید قاسم سلیمانی صرف 40 کمانڈر دوارا اور فوجی دوارا اربیل ایئرپورٹ پر فجر کے وقت اترے اور ہماری بھارت کی بیٹیوں کو آزاد کر کے کویت کے ذریعے پھر ہندوستان بھیجا۔ یہ ہے ہندوستان اور ایران کا رشتہ۔ لہذا جو لوگ خوشی منا رہے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے اور معنویتوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ کسی بھی انسانیت کے قتل کے ہونے کے اوپر اور انسان کے قتل کے ہونے کے اوپر، خاص طور سے جس کے دل میں ہمدردی ہو انسانیت کی، جس کے دل میں ہمدردی ہو مسلمانوں کی، کبھی اس کا مذاق اور اس کے اوپر ہنسی نہیں اڑانا چاہیے۔ آپ لوگوں نے یہاں پر کیا پروٹیسٹ کیا تھا؟ آج ہم لوگوں نے یہاں پہ پروٹیسٹ کیا کہ ظالم جس نے قتل کیا ہے امریکہ اور اسرائیل، وہ اپنا یہ ظلم بند کرے اور اپنا ظالمانہ
یہ ہتھیار اور یہ اپنا ورک ختم کرے، کیونکہ جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل مہیلاؤں کی حق کی بات کرتے ہیں کہ ہم ایران میں مہیلاؤں کا حق دلانا چاہتے ہیں، وہ آزادی سے رہ سکیں، تو یہ بتائیں کیا مہیلاؤں کا حق معصوم بچوں کو قتل کر کے دیا جاتا ہے؟ آپ ایک سسٹم کو اور ایک ورگ کو اور کچھ ہستیوں کو، کچھ مہیلاؤں کو حق دلانے کے لیے معصوم کی لاش سے کھیل رہے ہیں۔ آپ نے فلسطین میں جو ہے کھلے عام جو ہے خون کی ہولی کھیلی اور 70,000 بچوں کو قتل کیا، یہ کہاں پہ جو ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ برہان پور سے ثقیل خان کی رپورٹ۔